اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورس۔ سب سے پہلے جو میں لاسٹ اپنے ویلاگ میں بھول گیا تھا لوگوں کا شکریہ ادا کرنے میں، اس میں بلوچوں کا نام اور ہے نا سیدوں کا، جو پٹیل پارا میں سید ہیں اور افریدیز ہیں، پٹھان ہیں، ان کا نام میں نے نہیں لیا تھا، تو میں ان سب کا بھی شکریہ ادا کروں گا، اسپیشلی ہمارے بلوچ بھائی طاہر دشتی صاحب، ان کا ہم نے نام نہیں لیا تو اس نے مجھے فون کیا، اور بھی بہت سارے لوگوں نے فون کیا مجھے کہ آپ نے ہے نا سب کا شکریہ ادا کیا، ہمارا نہیں کیا، ہم نے تو بہت محنت کی۔ اب آپ اس ویلاگ کی طرف آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے میں ایک فیئر اینڈ فری الیکشن جو ہے نیٹ ورک فافن، ان کی ایک رپورٹ کر دیتا ہوں۔ رپورٹ کے مطابق تقریباً 20 لاکھ کے قریب ووٹ جو ہے نا وہ پورے پاکستان میں ریجیکٹ ہوئے ہیں، اور اس ریجیکٹس میں سے 25 حلقے ایسے ہیں جن کا تعلق پنجاب سے ہیں، اور پنجاب سے جن حلقوں میں جو ہے اس میں سے تقریباً 5 حلقے ایسے ہیں جس کے اندر پیپلز پارٹی جیتی ہے، اور جو 19 حلقے کے قریب جو ہے وہ ہے نا مسلم لیگ نون جیتی ہے۔ اب جو پیپلز پارٹی جو 5 حلقوں میں جیتی ہے، اس میں 2 حلقے بڑے عجیب ہے۔ ایک تو شاہ محمود قریشی کی بیٹی جس حلقے سے لڑی، علی موسیٰ گیلانی کے خلاف، اس میں 16,500 ووٹ ہے نا وہ تقریباً ہے نا وہ مسترد ہوئے ہیں، جبکہ جیت کا مارجن ہے نا میرے خیال میں 4-5 ہزار ہے۔ اسی طرح یوسف رضا گیلانی صرف 200 اور سمتھنگ ووٹ سے جیتے ہیں، اور وہاں پر ریجیکشن جو ووٹ ہے وہ تقریباً 7,000 ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھا جائے ایک مسجد NA 106 کا ایک حلقہ ہے، اگر اس میں دیکھا جائے تو یہ ٹوبا ٹیکسنگ کا ہے، یہاں پر جو ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں دیٹ از وہ بتا رہے کہ ووٹ جو کاسٹ ہوئے 3,05,000، لیکن گنتی میں جو ووٹ وہ لے رہے ہیں یہ کہتے ہیں کہ درست ووٹ 3,13,000 ہے، یعنی کاسٹ ہوئے 3,05,000 لیکن درست ووٹ 3,13,000، اور پلس اس کے اندر ووٹ کی جو ریجیکشن ہے پلس 7,000، یعنی 16,000 ووٹ ہے نا اس کے اندر زیادہ ہے۔ اور یہ انہوں نے جو ہماری کمپنی نے نا شاید جلدی میں مسٹیک کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ایک عجیب اور بھی ہے کہ NA 50 اٹیک، اس کے اندر بھی ہے نا جو ووٹ کی کاسٹنگ ہے نا وہ چودھری پرویز الہی کی بھانجی ایمان وسیم کو 1,000 اور تقریباً 800-900 ووٹ سے ہرایا گیا ہے، لیکن یہاں پر جو ووٹ جو ریجیکٹ ہوئے تقریباً 10,000 ہوئے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ NA 59 یہ چکوال دیکھیں، تلاکن چکلال، تو اس کے اندر ہے نا جو ووٹ جو ہے وہ تقریباً جیت کا مارجن ہے نا یہاں پر 11,900 ہے، لیکن اگر آپ مسترد ووٹوں کو دیکھیں، اور یہ حلقہ پاکستان کا وہ حلقہ ہے، یہ چکوال کا حلقہ ہے جہاں پر 24,500 ووٹ ہے نا وہ مسترد کیے گئے ہیں۔ اب یہ مطلب کیا بتائیں آپ کو۔ اسی طرح ایک حلقہ سندھ میں بھی ہے، تقریباً 136 حلقوں کے اندر ہے نا وہ ہے نا ووٹ 5,000 سے 10,000 کے قریب ووٹ ریجیکٹ ہوئے ہیں، اور 137 میں، اور اسی طرح 67 حلقے ایسے ہیں جس کے اندر ہے نا 5,000 سے زیادہ 5,000 اور 1,000 سے لے کے 5,000 کے قریب ووٹ ہوئے ہیں۔ اچھا، اگر اس میں ایک حلقہ دیکھا جائے تو یہ ہے کیا کہتے ہیں، یہ تلاکن کا حلقہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ وہ ہے۔ ایک سندھ کے اندر بھی ایک حلقہ ہے، اس کے اندر بھی تقریباً 17,000 کے قریب ہے نا ووٹوں کا ڈفرینس آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو اتنی ریگنگ، اتنا مطلب آپ نے خان کو الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیا، ان کے پیپرز ریجیکٹ کر دیے گئے، ان کا نشان ان سے چھین لیا گیا، ان سے پارٹی چھیننے کی کوشش کی، ان کو سزائیں دی، اس کے باوجود بھی پبلک کا جو رجحان ہے ان کی طرف ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکے۔ آپ نے پوری کوشش کر لی، ہاتھ پیر باندھ لیے PTI کے، اور اس کو الیکشن کے اندر ہے نا مطلب لیول پلینگ فیلڈ کیا فیلڈ ہی نہیں دی گئی، اس کے بعد بھی وہ جیت گئی۔ اور آپ دیکھو
کہ چودھری عدنان جو ایک ان کا ادنا کارکن تھا جو ایکس ایم پی اے ہے پنجاب کا، آج اس کا جنازہ دیکھے اور اس جنازوں میں لوگوں کی شرکت دیکھے، ون آف دی بگیسٹ جنازہ ان دی ہسٹری آف دی راول پنڈی، اتنے لوگ اس میں شریک ہوئے. یہ اس بات کی انڈیکیٹ کرتی ہے کہ لوگ ہے نا خان کو محبت کرتے ہیں، اور جو لوگ خان سے محبت کرتے ہیں لوگ ان سے بھی محبت کرتے ہیں. اب میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ پاکستان کو جو ہے نا وہ بوائلنگ فراگ سچویشن میں ڈال دیا گیا ہے. اور یعنی ایک چیز ہوتی ہے بوائلنگ فراگ سنڈروم، اس کے اندر یہ کہتے ہیں کہ جب آپ اگر مینڈک کو پانی کے اندر ہے نا ویسے گرم پانی میں ڈالیں گے تو مینڈک اچھل کے آ جاتا ہے، لیکن اگر پانی تھوڑا سا ہلکا ہلکا گرم ہو اور مینڈک کو اس میں ڈال دیں گے تو مینڈک اس کے اندر تیرتا رہے گا، اور پھر ہلکا ہلکا گرم کریں گے اور پھر وہ بوائلنگ پوائنٹ پہ چلا جائے گا تو مینڈک اس میں جل کے مر جائے گا. تو پاکستانیوں کی سچویشن ایسی ہی کرتی گئی ہے کہ پاکستان کو ایک ایسی بوائلنگ سنڈروم کے اندر ڈال دیا کہ جن کی حالت دن بدن ابتر ہوتی جا رہی ہے. اور آئی ایم ایف نے بھی آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جو سرکولر ڈیٹ کا جو مسئلہ ہے وہ ہم نئی گورنمنٹ سے ڈسکس کریں گے، اور پتہ نہیں کب کرتے ہیں. پاکستان کو $70 ارب نیکسٹ 2 ایئرس کے اندر دینے ہیں. پچھلے 2 سال تک پاکستان صرف اس لیے نا بچا رہا ڈیفالٹ ہونے سے کہ وہ رول اوور ہوتے رہے. سعودی عرب نے $5 ارب دے دیے، یو اے ای نے $3 ارب دے دیے، چائنا نے انڈر ہینڈ میں مدد کر لی، اور یو ایس اے نے ظاہر ہے کہ عمران خان کو نا یو ایس اے کو یوکرین کے لیے نا یہاں پر ہمارے امیونیشن چاہیے تھا، اور $900 ملین کا امیونیشن پاکستان سے خریدا گیا ہے، کیونکہ جو توپ کے گولے پاکستان میں بنتے ہیں وہ کہیں پر بھی نہیں بنتے دنیا میں. تو پاکستان نے $900 ملین کا ایک کنفرم رپورٹ یو این او میں رپورٹ ہوئی ہے اس کو یوکرین کو پرووائڈ کیے. اگر عمران خان کی گورنمنٹ ہوتی تو شاید یہ گولے پرووائڈ نہیں کیے جاتے، اور اس میں جو کک بیکس اور کمیشن ہے وہ کس کی جیب میں جاتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ دس از ایک ایمونیشن کی ڈیل ہے، اور ایمونیشن میں کک بیکس اور منافع کس کو جاتا ہے. اینی ہاؤ کہ پاکستان کو اب آپ دیکھیں کہ پچھلے 2 سال کے اندر جو بوروئنگ ہوئی ہے، جو انٹرنل ڈیٹ ہے، یہ تو میں نے آپ کو ایکسٹرنل اس کی وہ ڈیٹ بتائی کہ جی ہمیں بیرون ملک کے کیا کرتا دینا. اب انٹرنل ڈیٹ کے اندر دیکھیں تو 61 ٹریلین روپیز پاکستان نے نا یہاں پر بوروئنگ کی ہے، اور پاکستان کی ہسٹری میں سب سے زیادہ بوروئنگ اس جو ہے نا یہ جو 2 سال کا جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہوئی ہے اور یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوئی ہے اس کے اندر پاکستان کی ہسٹری میں سب سے زیادہ ہے نا یہ بورنگ ہوئی ہے. پاکستان قرضوں میں آ گیا ہے، انفلیشن اپنی ہائیسٹ پک پر ہے، 40% 48% انفلیشن ہے. گیس کی پرائز سرکولر ڈیٹ اگر ختم نہیں کیا تو گیس کی پرائز ہے نا بڑھائی جائے گی، الیکٹرک کی پرائز بڑھائی جائے گی. پبلک ویسے ہی 25,000 کی تنخواہ والے کو 15,000 20,000 کا الیکٹرک کا بل آ رہا ہے. گیس تو ہمارے یہاں بالکل ہے نہیں، جیسے ہم ڈیفینس میں رہتے ہیں یہاں پر تو نہ گیس ہے نہ پانی ہے. اس سچویشن میں ہم رہ رہے ہیں، ہمیں تڑپا کے جیسے ہی میں نے آپ کو کہا نا کہ بوائلنگ فراگ سچویشن کے اندر آپ نے ہمیں ڈال دیا ہے. تو بس ہم اسی طرح دھیرے دھیرے یہاں پر پاکستان کی پبلک مر رہی ہے، لیکن ان کو شرم نہیں ہے، ان کو حیا نہیں ہے، پاکستان کا کوئی سوچ نہیں ہے، پاکستان کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے. ہم صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ ہم دعا کر سکتے ہیں. ہمارے ہاتھ میں جو بس میں تھا وہ ہم نے کوشش کی، ووٹرز کو بھی نکالا، ووٹرز سے بات بھی کی، ووٹرز کو، اور ووٹرز نے جو ایز اے پبلک میری پورا خاندان، میری پوری فیملی سب نے جا کر ووٹ دیا. اور یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جان بوجھ کے بہت سارے کراچی میں پولنگ اسٹیشنوں پہ ووٹنگ سٹارٹ ہی نہیں ہوئی. خاتون پاکستان میں 1:30 بجے شروع ہوئی، اور تقریباً 3 ساڑھے 3 بجے تو وہاں پر ہے نا وہ گنڈے آ گئے ایم کے، اور انہوں نے بدماشی شروع کر دی تو سارے ووٹرز بھاگ گئے. میں آپ کو بتاؤں روزے سے تھے وی ایم ایس اسکول کے اندر، روزے سے تھے سب میمن، اور ہے نا انہوں نے ہے نا ووٹ کاسٹ کیا، روزہ بھی ادھر کھولا ہے. تو ڈیفینس کے رہنے والے ان کے ووٹس پتہ نہیں کہاں پڑ گئے تھے، وہ سارے کوئی ناظم آباد جا رہا ہے، کوئی سراب کوٹ جا رہا ہے. ڈیفینس کے علاقے میں رہتا ہوں، یہاں کے ووٹرز اپنی گاڑی اپنی کنوینس کے اندر گئے. اور یہاں پر میں نے ایسے بھی کینڈیڈیٹ دیکھے جنہوں نے 50 گاڑیاں ہے نا بک کرائی رکھی تھی کہ ہم ووٹرز کو پک اپ اینڈ ڈراپ کریں گے، لیکن کوئی ووٹر ان کے پاس نہیں گیا. تو ابھی بھی ہوش کے ناخن لے لیں. اگر کمپنی
نہیں لے گی ہوش کے ناخن تو پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے۔ پاکستان زندہ باد۔